بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے گزشتہ سبق میں افعال کی بحث کو مکمل کیا۔ ہمارا یہ سبق حروف کی بحث میں ہے۔ صاحب ہدایت الناب نے اس حوالے سے فرمایا القسم الثالث فی الحروف، تیسری قسم حروف کے بیان میں ہے۔ اس سے پہلے دو قسموں کا بیان ہو چکا ہے، پہلی قسم اسم کے بیان میں تھی، دوسری فعل کے بیان میں۔ وقد مدى تعریفہ، فرمایا اس کی تعریف گزر گئی۔ تعریف کیا تھی؟ جو اپنی ذاتی معنی پر دلالت ہی نہ کرے۔ واقسامہ 17، اس کی 17 اقسام ہیں۔ حروف الجر والحروف المشبہۃ بالفعل وحروف العطف وحروف التنبیہ وحروف النداء وحروف الایجاب وحروف الزیادۃ وحرف التفصیل وحروف المصدر وحروف التحدید وحروف التوقع وحرف الاستفہام وحروف الشرط وحرف الردع وتاء التانیث الساکنہ والتنوین ونون التاکید۔ یہ ٹوٹل 17 اقسام ہیں۔ حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف عطف، حروف تنبیہ، حروف ندا، حروف ایجاب، حروف زیادت، تفصیل کے 2 حرف، حروف مصدریہ، حروف تحدید، حروف توقع، استفہام کے 2 حرف، حروف شرط، حرف ردع، تاء تانیث ساکنہ، تنوین اور تاکید کے 2 نون۔ یہ ٹوٹل 17 اقسام بن گئے۔ ان 17 اقسام میں سے اس سبق کے اندر ہم جو پہلی قسم ہے حروف جارہ، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ حروف جارہ مصنف نے 19 بیان کیے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں مصنف ان کی تفصیل میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا فصل حروف الجر حروف وضعت لإفداء الفعل وشبهه او معنى الفعل الى ما تليه، نحو مررت بزید وانا مار بزید وهذا في الدار ابوك اے اشیر الیہ فیہا۔ سب سے پہلے حروف جر، ان کی تعریف کی۔ حروف جر وہ حروف ہیں جو فعل اور شبہ فعل یا معنی فعل کو اس اسم کی طرف کھینچنے کے لیے آتے ہیں جس کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس اسم کے ساتھ یہ حروف جارہ ملے ہوئے ہوں، اس اسم تک فعل کا معنی، شبہ فعل کا معنی یا معنی فعل پہنچانے کے لیے یہ وضع کیے گئے ہیں۔ جیسے مررتو بزید، اب اس میں با جو ہے مررتو کا معنی زید کی طرف کھینچنے کے لیے ہے۔ وانا مار بزید، اس میں با مار کا معنی کھینچنے کے لیے۔ وہذا فی الدار ابوک، اس میں فی ہذا کا معنی اے اشیر الیہ فیہا۔ وہی 19 حرفا، یہ 19 حروف ہیں۔ من وہی الابتداء الغایۃ وعلامتہ ان یصح فی مقابلتہ الانتہاء کتقول سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ یہ ٹوٹل 19 ہیں۔ ان میں سے پہلا من ہے۔ من کے 4 یہاں مختلف استعمالات بتائے۔ ابتداء غایت کے لیے آتا ہے، تبیین کے لیے آتا ہے، تمویز کے لیے آتا ہے، اور من زائدہ ہوتا ہے۔ جب یہ ابتداء غایت کے لیے آیا تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے مقابلے میں انتہائی غایت کا آنا درست ہوگا۔ جیسے مثال میں ہے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اب یہاں من کے مقابلے میں الی آیا جو انتہائی غایت پر دلالت کرتا ہے۔ وَلِلتَّبْيِينِ وَعَلَامَتُهُ أَنْ يَصِحَّ وَضْعُ لَفْظِ الَّذِي مَكَانَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ من تبیین کے لیے آئے، اس کی علامت یہ ہے کہ من کی جگہ لفظ الذی کو لانا درست ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو من کی جگہ الذی لانا یہاں درست ہے، یعنی الرجس الذی هو الوسم۔ وللتبعید وعلامته ان یصح لفظ بعد مکانه نحو اخذت من الدراهم۔ من تبعیض کے لیے آتا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ
اس کی جگہ لفظ بعد کو لے کے آنا درست ہوتا ہے. مثلا کوئی کہے اخذت من الدراہم تو اس کی جگہ اخذت بعد الدراہم کہنا بھی درست ہے. وزائدۃ من زائدہ ہوتا ہے. وعلامتہ اللہ یختل المعنی باسقاطها نحو ما جاء من احد. اور جب یہ زائدہ ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہوگی کہ اگر من کو ساکت کر دیا جائے تو معنی میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوگا. جیسے یہ مثال ہے ما جانی من احد. اگر اس کو ہم یوں بھی پڑھیں ما جانی احد تو معنی ویسے بھی ہے. ولا تزاد من فی الکلام الموجب خلافا للکوفی. واما قول قد کان من مطر وشبهه فمتأول. یاد رہے مصنف فرما رہے ہیں اگر کلام موجب ہو یعنی جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو تو اس کلام میں من زائد نہیں ہوگا. من زائد اس کلام میں ہوگا جو کلام غیر موجب ہو. لیکن اس میں کوفیوں کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, کلام موجب بھی ہو تو اس میں بھی من آ سکتا ہے. وَأَمَّا قَوْلٌ قَدْ كَانَ مِن مَطَرٍ سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہے حضور آپ نے ابھی فرمایا کہ کلام موجب میں من زائد نہیں ہوتا, حالانکہ یہ مثال دیکھیں قَدْ كَانَ مِن مَطَرٍ یہ کلام موجب ہے, اس میں نفی نہیں استفہام نہیں ہے, حالانکہ اس میں جو من آیا ہوا ہے یہ من زائدہ ہے. تو اس کا جواب دیا کہ یہ مثال اور اس جیسی دیگر مثالیں فمتأول ان میں تعویل کی جائے گی. اور وہ تعویل کیا ہوگی کہ یہ جو من ہے یہ تبعیض کے لیے ہے یا تبیین کے لیے ہے, یہ من زائدہ نہیں ہے. تو من کے حوالے سے جو تفصیل تھی وہ مصنف نے مکمل کی. اس کے بعد اگلا حرف ہے الا. فرمایا وَإِلَا وَهِيَ الْإِنْتِهَاءِ الْغَایَةِ كَمَا مَرَّ. الا یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے جیسے ابھی اوپر مثال گزری نا, صرت من البصرة إلى الكوفة. وَبِمَعْنَى مَعَ قَلِيلًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. کبھی کبھی یہ مع کے معنی میں بھی آتا ہے, یعنی الا مع کا معنی دیتا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. یہاں الا بمعنی مع یعنی مال مرافق. اس کے بعد آگے ہے جی حتی, تیسرا حرف. فرمایا وحتی وہی مثل الا نحو نمت البارحة حتی الصباح وبمعنى مع کثیرا نحو قدم الحاج حتی المشاء. حتی یہ انتہائی غایت, جس طرح الا انتہائی غایت کے لیے آتا ہے ویسے ہی حتی بھی الا کی طرح انتہائی غایت کے لیے آتا ہے, جیسے نمت البارحة حتی الصباح. اور اکثر یہ حتی جو ہے مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اکثر. اس طرح یہ مثال ہے قادم الحاج حتی المشاء, حاجی آئے حتیٰ کہ پیدل چلنے والے, یعنی یہ حتیٰ کہ یہ مع کے معنی میں یعنی حاجی پیدل چلنے والوں کے ساتھ آیا. ولا تدخل الا على الظاهر فلا يقال حتاه خلافا للمبرد وقول الشاعر شعر فلا والله لا يبقى ناس فتن حتاك يا ابن ابي زياد. شاذ حتیٰ جو ہے صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے, اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہو سکتا. تو حتیٰ کہنا جائز نہیں یعنی ضمیر کے ساتھ. لیکن اس میں امام مبرد کا اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں ضمیر پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور شاعر کا یہ شعر فلا واللہ لا یبقى اناس فتن حتیٰ کا یبن ابی زیاد, اس سے مصنف کی اس بات پر اعتراض ہوا کہ آپ نے کہا یہ ضمیر پر نہیں آتا, حالانکہ اس شاعر کے اس شعر میں ضمیر پر آیا ہوا ہے اور شعراء کا کلام حجت ہوتا ہے. تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں حتیٰ کا ضمیر پر آیا ہے, اس کا جواب دیا شاذ, یہ شاذ ہے. اس کے بعد آگے ہے جی چوتھا فی. مستعمل نہیں ہوگا جی یہ مستعمل نہیں ہے حتیٰ کا, شاذ ہے یعنی اس پر دیگر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. وفی واحیہ لظرفیات نحو زید فی الدار والماء فی الکوزی وبمعنى علی قلیلا نحو قوله تعالی ولا اصلبنکم فی جذوع النخل. اس کے بعد آگے ہے جی فی.
فی یہ ظرفیت کا معنی دیتا ہے، جیسے زید فی الدار الماء فی الکوز، زید گھر میں ہے، پانی برتن میں ہے، کیا اس کے ساتھ ساتھ فی جو ہے ادا کا معنی بھی دیتا ہے جی، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں والا وسلی بننا تم فی جزء الارض یعنی علی جزء الارض۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے پانچواں البا۔ با کے کئی معنی بیان کیے، فرمایا والباء وہی للالصاق، با یہ الصاق کے لیے آتا ہے، جیسے مررت بزید اے التصق مروری بموضع یقرب منہ زید، مطلب میرا گزرنا ایسی جگہ سے ہے جو زید جس سے قریب ہے۔ جی، وللاستعانۃ نحو کتبت بالقلم، با استعانت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا۔ وقد یکون للتعلیل کا قولہ تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کبھی کبھی با تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اس میں با تعلیل کے لیے ہے، جب تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کیوں؟ کیونکہ تم نے دوسرے کو معبود کر دیا۔ وللمصاحبۃ کا خرج زید بعشیرتہ، با مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے یہ مثال ہے خرج زید بعشیرتہ، زید اپنے خاندان سمیت نکلا۔ وللمقابلۃ کا بعت ھذا بذاک، با مقابلہ کے لیے بھی آتا ہے، میں نے یہ چیز اس چیز کے بدلے خریدی، اس کے مقابلے میں خریدی۔ وللتعدیۃ کا ذهبت بزید، اور با لازم کو متعدی بنانے کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح ذهب یہ لازم ہے، با آیا ذهبت بزید، میں زید کو لے گیا، اس نے متعدی بنا دیا۔ وللظرفیۃ کا جلست بالمسجد، اور با ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے یہ مثال ہے جلست فی المسجد یعنی فی المسجد۔ وزائدۃ، با زائدہ بھی ہوتا ہے، اور زائدہ کے لیے اس کے مختلف مقامات ہیں۔ قیاساً، قیاسی طور پر یہ زائد ہوگا، قیاسی طور پر زائد یہ دو جگہوں میں ہوتا ہے، فی خبر نفی نحو ما زید بقائم وفی الاستفہام نحو هل زید بقائم۔ زائد اس وقت قیاساً ہوگا جب نفی کی خبر میں آئے، ما زید، ما نفی ہے اور اس کی خبر ہے قائم، تو قائم میں جو با ہے یہ زائد ہے، اور اس طرح استفہام میں آئے حل زید بقائم، اس میں قائم پر جو با آیا ہے یہ بھی زائد ہے کیونکہ استفہام موجود ہے حل۔ یہ تھا قیاساً دو جگہ۔ وسماعاً فی المرفوع نحو بحسبک زید اے حسبک زید، وکفی باللہ شہیدا اے کفی اللہ، وفی المنصوب نحو القی بیدہ اے القی یدہ، اور مرفوع میں اور منصوب میں سماعی طور پر یہ زائد ہوتا ہے، یعنی مبتدا کے اندر، فاعل کے اندر، اسی طرح مفعول کے اندر۔ مبتدا میں یہ زائد ہو بحسبک زید، اصل میں ہے حسب کا، اور فاعل میں کفا باللہ یعنی کف اللہ، اور منصوب میں القا بیدہ یعنی القا یدہ۔ تو با کے حوالے سے جو تفصیل تھی وہ ہمارے سامنے مکمل ہوئی۔ اس کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ ہے لام، ہمارے سامنے چھٹا حرف ہے لام۔ لام کے بارے میں فرمایا واللام وہی للاختصاص نحو الجل للفرس والمال لزید، لام اختصاص کے لیے آتا ہے، اور اس کی دو مثالیں دی، جل گھوڑے کے لیے ہے اور مال زید کا ہے، ان دونوں مثال میں لام اختصاص کے لیے۔ وللتعلیل کا ضربتہ للتعدیب، لام تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، جیسے مثال ہے ضربتہ للتعدیب، میں نے اسے تعدیب کے لیے مارا۔ وزائدہ تم، لام زائدہ بھی ہوتا ہے، کقولہ تعالی رادف لکم اے رادف لکم، اس میں لام زائد ہے۔ وبمعنى عن اذا استعمل مع القول كقوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وفيه نظر، لام جو ہے ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ اس وقت آئے گا جب اس سے پہلے قول آیا ہوا ہو، قول یا اس کے مشتقات، اس کا ارشاد باری تعالیٰ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو اس میں للذین میں جو لام ہے یہ ان کے معنی میں، لیکن مصنف آخر میں فیہ نظر، یہ محل نظر بات، اس آیت کو بطور دلیل لانا یہ محل نظر ہے، کیونکہ علامہ ابن مالک وغیرہ کے نزدیک یہاں لام بمعنی ان نہیں بلکہ تعلیل کے لیے،
وبمان الواوی فی القسم لتعجبی کا قول الحزنی شعر للہ یبقى علی الایام ذو حیات بمسمخر به الزیان والآس. اچھا جی، لام جو ہے واو کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ واو جو قسم میں آتی ہے اور تعجب پر دلالت کروانا اس میں مقصود ہوتا ہے. یعنی لام سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ تعجب، لیکن معنی یہ کس کا دیتا ہے؟ واو قسم کا. جس طرح حضوری شاعر کا یہ شعر ہے للہ یبقى، اس میں لام جو ہے یہ بمعنی واو قسمیہ ہے. تو لام کا بیان بھی مکمل ہوا. یہاں تک ہم نے 6 حروف جارہ کے بارے میں پڑھ لیا، من، الی، حتی، فی، با اور لام. اس کے بعد باقی دیگر جو ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. آگے ہے 7واں ربا. مصنف نے فرمایا وربا وہی للتقلیل کما نکم الخبریات للتکثیر. ربا یہ تقلیل کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے اندر قلت کو بیان کرنے کے لیے، جس طرح کم خبریہ تکثیر کے لیے آتا ہے، یہ تقلیل کے لیے آتا ہے. وتستحق صدر الکلام، ربا جو ہے یہ صدر کلام کا مستحق ہوتا ہے، صدر کلام کا تقاضا کرتا ہے، شروع کلام میں آتا ہے. ولا تدخل الا علی نکرۃ موصوفۃ، ربا صرف نکرہ موصوفہ پر داخل ہوگا. جیسے ربا رجل کریم لقیتہ، تو اب اس میں رجل نکرہ ہے، موصوف ہے، کریم اس کی صفت ہے، اس پر ربا ہے. او مضمر مبہم مفرد مذکر ابدا ممیز بنکرۃ منصوبہ، یا پھر ربا نکرہ موصوفہ کے علاوہ ضمیر مبہم پر بھی آتا ہے، جو ضمیر مبہم مفرد ہوگی، ہمیشہ مذکر ہوگی اور اس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوگی. اس پر آئے گا جی ضمیر مبہم پر آئے گا، جو ضمیر مبہم مفرد ہوگی، ہمیشہ مذکر ہوگی اور اس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوگی. ضمیر ہمیشہ مفرد مذکر اور تمیز نکرہ منصوبہ. نحو ربہ رجلا وربہ رجلین وربہ رجالا وربہ امرأۃ کذالک، یعنی تمیز میں تبدیلی آتی رہے گی لیکن ضمیر میں تبدیلی نہیں آئے گی. وعند الکوفیین یجب المطابقۃ نحو ربہما رجلین وربہما رجالا وربہما امرأۃ. لیکن یہ مذہب جو مصنف نے بیان کیا بصریوں کا ہے. کوفی کہتے ہیں کہ ضمیر کی تمیز کے ساتھ مطابقت ضروری ہوگی، ضمیر کی تمیز کے ساتھ مطابقت ضروری ہوگی. جیسے ہے ربہما رجلین، اب تمیز تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ ہوگی. ربہم رجال، تمیز جمع ہے تو ضمیر بھی جمع. ربہا امرأۃ، تمیز مؤنث تو ضمیر بھی مؤنث ہوگی. وقد تلحقها ملکافۃ فتدخل علی الجملتین نحو ربما قام زید وربما زید قائم. ربا کے ساتھ بعض اوقات ما کافہ بھی آ جاتا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ دونوں جملوں پر آتا ہے. دونوں جملوں سے مراد یعنی جملہ اسمیہ پر بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ پر بھی آ سکتا ہے. ربما قام زید، اس میں جملہ فعلیہ کی مثال ہے. ربما زید قائم، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. ولا بد لها من فعل ماض لان ربا لتقریر المحقق وهو لا يتحقق الا به. اور ربا کے لیے ما بعد فعل ماضی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ربا ایسی تقلیل کے لیے آتا ہے جو ثابت شدہ ہو، اور ثابت شدہ تقلیل فعل ماضی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اس لیے فعل ماضی کا اس کے لیے ہونا ضروری ہوگا. وَيُحْذَفُ ذَلِكَ الْفِعْلُ غَالِبًا كَقَوْلِكَ رُبَّ رَجُلٍ أَكْرَمَنِي فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ هَلْ لَقِيتَ مَنْ أَكْرَمَكَ. رُبَّ رَجُلٍ أَكْرَمَنِي لَقِيتُهُ، فَأَكْرَمَنِي صِفَةُ الرَّجُلِ وَلَقِيتُهُ فِعْلُهَا وَهُوَ مَحْذُوفٌ. یہ جس فعل کی ابھی بات ہوئی فعل ماضی کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے، ربا کے لیے، تو اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اکثر وہ فعل حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے کوئی شخص کہے حل لقیت من اکرمک، کہ آپ نے اس شخص سے ملاقات کی جس نے آپ کی عزت کی، تو اس کے جواب میں بندہ کہے رب رجل اکرمنی، کہ کتنے مرد ہیں جنہوں نے میری عزت کی. اب یہاں لقیت فعل جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اصل میں ہے رب رجل اکرمنی لقیتہ. تو
تو یہاں اکرمنی یہ راجل کی صفت ہے اور لقیتہ اس کا فعل، اور وہ یہاں حذف کر دیا۔ تو ربا کے حوالے سے بھی ہماری بات مکمل ہوئی۔ اس کے بعد 8واں ہے جی واو ربا۔ مصنف کیا فرما رہے ہیں؟ واو ربا وہی الواو التی تبتع بها فی اول الکلام کقول الشاعر شعر و بلدۃ لیس بها انیس الا الیعافیر و الا العیس۔ واو ربا وہ واو ہے جو کلام کے شروع میں لائی جاتی ہے، جس طرح شاعر کے شعر میں ہے و بلدۃ، تو یہ جو بلدۃ سے پہلے واو ہے یہ واو ربا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے بیان فرمایا واو القسم، 9واں ہے واو قسم، وهي تختص بالظاہر نحو والله والرحمن لأضربن فلا يقال بقى۔ واو قسم جو ہے یہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، اس میں ضمیر پر نہیں آتی۔ تو واللہ والرحمن لأضربن تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کوئی کہے واقع یہ نہیں کہا جا سکتا۔ وطاء القسم وهي تختص بالله وحده فلا يقال الرحمن وقولهم ترب الكعبة الشاة۔ اس کے بعد 10واں حرف تائے قسم ہے۔ تائے قسم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس میں جلالت کے ساتھ خاص ہے، اس میں جلالت کے علاوہ یہ کسی اور اسم پر داخل نہیں ہوتی، تو فقط ہم تاللہ ہی کہہ سکتے ہیں، تررحمان نہیں کہا جا سکتا۔ اس پر اعتراض ہوا، اہل عرب تو یہ بھی کہتے ہیں ترب الکعبہ، اس کا جواب دیا شاذ، یہ شاذ ہے، اس پر دیگر مثالوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آگے 11واں حرف جر جو ہے وہ بائے قسم ہے۔ فرمایا وباء القسم وهي تدخل على الظاہر والمضمر نحو باللہ وبالرحمن وبک۔ بائے قسم اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں پر داخل ہوتی ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ باللہ بالرحمن یہ اس میں ظاہر کی مثالیں ہیں، بکا اس میں ضمیر کی مثالیں ہیں۔ ولا بد للقسم من الجواب وهي جملة تسمى المقسم عليها فإن كانت موجبة يجب دخول اللام في الاسمية والفعلية نحو والله لزيد قائم ووالله لا فعلن كذا وإن في الاسمية نحو والله إن زيدا لقائم۔ اب جب بات قسم کی ہو رہی ہے تو قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جواب قسم جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے جس کو مقسم علیہ کہا جاتا ہے، یعنی جس پر قسم کھائی گئی ہے۔ اب اگر جواب قسم جملہ موجبہ ہے تو پھر اس کی دو صورتیں بنیں گی۔ جملہ موجبہ ہے تو اس پر لام داخل ہوگا، اس میں اسمیہ اور فعلیہ دونوں آ جائیں گے۔ اس طرح جملہ موجبہ ہے تو انا داخل ہوگا اور یہ صرف اسمیہ میں آئے گا، فعلیہ میں نہیں آئے گا۔ لام داخل ہونے کی مثال جملہ اسمیہ میں واللہ لا زید قائم، فعلیہ میں واللہ لا افعلن کذا، اور اسمیہ میں انا داخل ہونے کی مثال واللہ ان زیدا لقائم۔ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً وَجَبَ دُخُولُ مَا وَلَا نَحْوُ وَاللَّهِ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ وَوَاللَّهِ لَا يَكُونُ زَيْدٌ۔ اگر جواب قسم جملہ منفیہ ہو تو اس پر ما اور لا کا داخل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ما کی مثال وَاللَّهِ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ، اور لا کی مثال وَاللَّهِ لَا يَكُونُ زَيْدٌ۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ حَرْفُ النَّفْيِ لِزَوَالِ اللُّبْسِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ اے لا تفتح۔ اب یہ فرمایا کہ جواب قسم جملہ منفیہ ہو تو اس میں ما یا لا کا ہونا ضروری ہے، تو تنبیہ فرمائی آپ جان لیں کہ جہاں التباس کا خدشہ نہ ہو، یعنی نفی کا مثبت کے ساتھ التباس کا خدشہ نہ ہو، یہ نہ فہم ہو سکتا ہو کہ یہ شاید مثبت ہے، تو وہاں لام کو حذف کرنا، لا کو حذف کرنا بھی جائز ہے، جس طرح قرآن پاک میں ہے تاللہ تفتح تذکر۔ اب اس میں تفتح سے پہلے لا ہے، اس کو حذف کیا۔ وَيُحْذَفُ جواب القسم إِن تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَاللَّهِ أَوْ تَوَسَّطَ الْقَسْمُ نَحْوُ زَيْدٌ وَاللَّهِ قَائِمٌ۔
ابھی بات ہوئی کہ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یا یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر جواب قسم پر دلالت کرنے والا کوئی امر کلام میں موجود ہو تو جواب قسم کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہو سکتا ہے کہ قسم سے پہلے کوئی جملہ ہے جو جواب قسم پر دلالت کرے، مثلا زید قائم واللہ۔ اب زید قائم واللہ یہ جو قسم سے پہلے جملہ موجود ہے جو جواب قسم کی حذف پر دلالت کر رہا ہے۔ او توسط القسم نحو زید واللہ قائم، یا پھر یہ ہے کہ قسم درمیان میں آ جائے تو وہاں بھی جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے زید واللہ قائم۔ اس میں واللہ قسم جو ہے وہ جملے کے درمیان ہے تو جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، واو قسم، تا قسم، با قسم، تینوں کے بعد جواب قسم کے حوالے سے جو بات تھی وہ بھی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آگے 12واں حرف ہے ان۔ فرمایا وَأَن لِلْمُجَاوَزَةِ، ان جو ہے یہ مجاوزت کے لیے آتا ہے، یعنی ایک شے سے دوسری شے کی طرف تجاوز کرنا۔ نحو رمیت السہم عن القوس الی الصید، رمیت السہم عن القوس الی الصید، تو یہاں ان جو ہے یہ تجاوز کا معنی دے رہا ہے کہ جو تیر تھا وہ کمان سے نکل کر کدھر گیا؟ شکار۔ اس کے بعد اگلا 13واں حرف جر ہے الا۔ فرمایا وعلا للاستعلاء نحو زید علی السطح، الا جو ہے یہ استعلاء کے معنی کے لیے آتا ہے، بلندی پر دلالت کرنے کے لیے، مثلا کوئی کہے زید علی السطح۔ وقد یکون عن وعلا اسمین اذا دخل علیہما من، کما تقول جلست من عن یمینہ ونزلت من علی الفرس۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان اور الا، یہ ان اور الا دونوں اسم ہوتے ہیں، دونوں اسم کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ان دونوں پر حرف من آئے، جب من آئے تو یہ دونوں اسم ہوں گے، اس وقت یہ حرف نہیں۔ جیسے آپ کہیں جلست من ان یمینی، تو یہاں ان سے پہلے من ہے تو ان یہاں بطور حرف نہیں بلکہ بطور اسم ہے۔ ان یہ یہاں جانب کے معنی میں ہوگا۔ وَنَزَلْتُ مِنْ عَلَى الْفَرَسِ، یہاں الا سے پہلے من آیا، الا فوق کے معنی میں ہوگا، اسم کے معنی۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے جی کاف، 14واں۔ کاف کے بارے میں فرمایا والکاف للتشبیہ نحو زید کعمر وزائدۃ کقولہ تعالی لیس کمثلہ شیء، وقد تکون اسما کقول الشاعر یضحکن عنک البرد منہم۔ کاف تشبیہ کے لیے، زید کعمر، زید امر کی طرح ہے، زائدہ لیسا کمثلہ شیء، اور کبھی کبھی کاف بھی بطور اسم استعمال ہوتا ہے، جیسے اس مثل میں ہے یضحکن عنک البرد المنہم، اس میں کاف جو ہے یہ اسم کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور وہ اسم کا معنی کیا ہے؟ مثل، یعنی مثل البرد المنہم۔ اس کے بعد آگے ہیں جی 15واں اور 16واں، مز اور منذ۔ فرمایا للزمانی اما للابتداء فی الماضی کما تقول فی شعبان ما رأیتہ مذ رجب، اور للظرفیات فی الحاضر نحو ما رأیتہ مذ شہرنا ومذ یومنا، اے فی شہرنا وفی یومنا۔ مذ اور منذ دونوں زمانے کے لیے آتے ہیں، یا تو زمانے کی ابتدا ماضی میں ہوگی، جیسے شعبان میں آپ کسی بندے سے ملاقات کریں اور کہیں جی دوسرے کے بارے میں ما رأیتہ مذ رجب، میں نے اسے رجب سے نہیں دیکھا، یا پھر یہ ہے کہ فی الحال ظرفیت کے لیے یہ آئیں گے، یعنی موجودہ زمانے میں ظرفیت پر دلالت کریں گے، ما رأیتہ مذ شہرنا یا منذ یومنا، یعنی فی شہرنا فی یومنا، میں نے اس کو اس مہینے اس دن میں نہیں دیکھا۔ وخلا، وعد، وحاشا، یہ آخری تین 17، 18 اور 19۔ فرمایا للاستثناء، یہ تینوں استثناء کے لیے آتے ہیں، مثال بیان کی جاء القوم خلا زید وحاشا امر وعدا بکر، اس میں خلا، حاشا، عدا تینوں استثناء کے لیے ہیں۔ الحمدللہ حروف میں سے پہلی قسم حروف جارہ کا ہمارا تفصیلی بیان مکمل ہوا۔
ہمارا اگلا سبق انشاءاللہ العزیز دوسری قسم مشبہ بالفعل کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین بجاہ